أين الطالب بدم المقتول بكربلا أين الطالب بدم المقتول. چونکہ جناب ابو ذر کا ذکر ہوا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بعنوان ناصر امام علی تھوڑا سا ان کا مزید ذکر بھی کروں. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں عزیزان. ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی حجت خدا زمانے کے علی کس قسم کے ناصروں کے منتظر ہیں. جو ابو ذر کی مانند جنہوں نے تربیت پائی ہو، جو عمار کی مانند ہیں، جو کمیل کی مانند ہیں، جو مالک کی مانند ہیں. اب یہی جناب ابو ذر، اب چونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے میں چاہتا ہوں انہی پر تھوڑی سی گفتگو کروں. ابو ذر کیا ہیں؟ ابو ذر کی عظمت میں وہ فرمان رسول کافی ہے. فرماتے ہیں آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین پر کسی نے قدم نہیں رکھا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اور ابو ذر کو روح اللہ عیسیٰ ابن مریم سے تشبیہ دی ہمارے پیغمبر نے. بے اپنا مقام ہے ان کا، ابو ذر کا. لیکن ابو ذر کون ہے؟ جو ہمیشہ حجت خدا کے دامن سے متمسک رہے ہیں، پیغمبر کے بعد امیر المومنین سے متمسک رہے اور ان مقامات تک پہنچے ہیں. اور ابو ذر وہ ناصر ہے کہ جو ہمیشہ ہر حال میں مولا علی کی نصرت کرتے تھے. نصرت کرنا کیا ہے؟ خود بھی نیک تھے، گناہوں سے پرہیز کرتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے. آج کے دور میں بھی یہی نصرت ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ جناب ابو ذر گئے ایک حاکم کے دربار میں، دیکھا سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ آیت پڑھی قرآن کی کہ جو سونے چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو. تو اس حاکم نے آگے سے کہا کہ ہم تو اپنے واجبات ادا کرتے ہیں. لیکن ابو ذر نے کہا بالاخر لوگوں کا حق، آپ کو پھر بھی حق نہیں ہے کہ آپ بے شک واجبات ادا کرتے ہوں، لیکن یہ جو طبقہ بندی ہے کہ ایک بہت زیادہ مال و دولت جمع کر رہا ہے اور دوسرے جو ہیں نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد انہوں نے نکال دیا. اب جناب ابو ذر کی جو قسمت ہی ہوئی تھی، کبھی انہیں کس شہر میں بھیج دیا جاتا تھا، کبھی کس شہر میں، لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ سچ بولتے تھے، حق بولتے تھے. اب سب حاکم جو ہیں وہ شکایت کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہیں، یہ تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں. آخر میں جب انہیں مدینہ بھیجا گیا تو تاریخ میں یہ ہے کہ ایک اونٹ جس پر کوئی پلان نہیں تھا اس پر ان کو بٹھایا گیا اور باندھ دیا گیا. اور جب مدینہ تک پہنچے مکمل زخمی تھے ابو ذر، جب مولا علی نے ان کو اپنے بازوؤں میں لیا. حق گوئی سخت ہے، نصرت سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا کی نصرت والے سارے کام سخت ہیں، لیکن یہی سختیاں جو ہیں وہ، یہی آزمائشیں جو ہیں وہ ہمارے کمال، ہماری عبودیت، ہمارے مقام کی بلندی بالاخر وہ اسی کے ذریعے ہے. سونا اسی وقت خالص ہوتا ہے نا جتنا وہ آگ میں جلے گا. کربلا